جی السلام علیکم قبلہ، میری سوال طرف سے بھی کہتے سلام، ہیں بس راستے میں آپ انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کے راستے میں ساتھ ہیں یا جی علیحدہ؟ الحمدللہ، اکٹھے ہی کیا ہے، اچھا اکٹھے ہی اچھا بیٹھے ہوئے جی، میں اور احمد جی۔ اچھا اچھا تو بس تھوڑا تھوڑا بیچ میں فالو کریں گے انشاءاللہ، رہیں گے درس میں شامل انشاءاللہ۔ یہ استرانگر سے ٹرین پر آئے ہیں؟ جی جی جی، اچھا اچھا، تو استرانگر سے یہ کتنے گھنٹے لگتے ہیں اصل تک ٹرین کے؟ تقریباً 6 درمن تک ہم آ رہے ہیں، تو یہ 6 ساڑھے 6 گھنٹے تقریباً لگیں۔ اچھا، یہ ٹرین وہ سیٹوں والی ہوتی ہے یا اس میں وہ ایران کی طرح ہوتا ہے بیڈ وغیرہ؟ نہیں، اچھی سیٹیں ہیں، لیکن اگر آپ اوور نائٹ لیں تو پھر آپ اس کے اندر میرے خیال ہے وہ لے سکتے ہیں سونے کا جو کمپارٹمنٹ ہے، ادروائز یہ نارمل سیٹیں اچھی ہیں، مطلب اچھی کمفرٹیبل ہے کافی۔ اچھا اچھا، آپ کو نیکسٹ ٹائم قبلہ بلائیں گے تو پھر ٹرین پہ بلا لیں گے، ٹھیک ہے نا، آپ نے انشاء سفر بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف واضح آیات نازل کیے ہیں، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان کا انکار نہیں کرتا مگر وہ آدمی جو فاسق ہے، فاجر ہے۔ جس طرح کہ آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ ان آیات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک سردار ابن سوریہ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے کچھ سوالات کیے۔ جب پیغمبر نے مطمئن جواب دیا تو اس نے وہاں بیٹھے ہوئے ایک بات کی اور ایک جانے کے بعد اپنے لوگوں کے درمیان ایک بات کی۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس نے پوچھا کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، یہ سوالوں کے جو جواب آپ نے دیے، کس نے آپ کو بتائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جبرائیل نے۔ تو وہ کہنے لگا کہ جبرائیل نے بتائیں لہٰذا ہم نہیں مانتے، اگر یہ میکائیل بتاتے تو ہم مانتے، کیونکہ جبرائیل ہمارا مخالف ہے اور سخت احکام لگتا ہے، لہٰذا ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ پھر اپنے لوگوں کے درمیان گیا تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ محمد کے پاس گئے تھے، آپ کے سوال و جواب ہوئے ہیں، آپ نے کیا سمجھا ہے، وہاں پر کیا پایا ہے، محمد کس قسم کے آدمی ہیں، اور جو آیات وہ لائے وہ کس قسم کی ہیں؟ تو کہنے لگا کہ جو آیات ان کے پاس ہیں، جو قرآن کی آیات وہ بیان کرتے ہیں، وہ مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی، واضح نہیں ہے، روشن نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محمد آپ گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو، یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیات واضح نہیں ہے، اس کی بات کی طرف توجہ نہ کریں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، کہ ہم نے آپ کی طرف واضح اور روشن آیات بھیجی ہیں۔ یہ بھی آپ جان لیں کہ آیت کے 3 معنی ہیں، اور یہ تینوں معنی مختلف جگہ کی مناسبت سے ہوتے ہیں۔ آیت کا معنی نشانی ہے، آیت کا معنی قرآن کی صورت ہے، آیت کا معنی معجزہ ہے، اور آیت کا معنی شریعت بھی ہے۔ یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ ما ننسخ من آیاتن، کہ ہم بعض آیات کو منسوخ کر دیتے ہیں، وہاں پر دونوں معنی استعمال کیے گئے ہیں، آیات سے مراد قرآن کی آیات بھی ہیں اور آیت سے مراد شریعت بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عربی لینگویج میں جب ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک مشترک اور فیلس معنی، جنرل معنی وہاں پایا جاتا ہے جو سب کے درمیان مشترک ہوتا ہے۔ جس طرح یہ آیت ہے، معجزے کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ معجزہ اعلان کرتا ہے، نشانی بتاتا ہے نبوت کی۔ قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ خدا کی نشانی ہے یہ۔ شریعت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ شریعت بھی خدا کی طرف سے آتی ہے، خدا کی طرف سے پیغام لاتی ہے، خدا کی طرف سے نشانی ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عربی میں جیم نون ایک جو ہے وہ روٹ ہے جس سے کئی الفاظ نکلتے ہیں، اور ان میں سے ہر لفظ کے ایک اپنا معنی ہے، لیکن اس کا مشترک معنی چھپا ہوا ہونا ہے اور غائب ہونا ہے۔ جیم نون سے جن بنتا ہے،
جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا. اس سے جنین بنتا ہے، ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے، کیونکہ وہ دکھائی نہیں دیتے اس لیے اسے جنین کہتے ہیں. جنہ عربی میں کہتے ہیں ڈھال کو، کیونکہ اس کے پیچھے انسان چھپ جاتا ہے. جنون عربی میں کہتے ہیں پاگل آدمی کو، مجنون یا جنون پاگل پن کو کہتے ہیں. اور پاگل پن اس لیے اس میں اس کو جنون کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں عقل انسان کا چھپ جاتا ہے. اور اسی طرح جو بھی لفظ جیم نون سے آ کر مل کر بنتا ہے اس کا ممکن ہے مختلف معنی ہو، لیکن فیلس معنی چھپا ہوا ہونا ہے. بس یہاں پر بھی آیت کے جو کئی معنی ہیں ہر جگہ پہ اس کا مختلف معنی ہے، لیکن فیلس معنی اس کا یہ ہے کہ آیت یعنی نشانی ہے، معجزات کی نشانی ہے. اور یہاں پر یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مجتہد ہوتا ہے اس کو آیت اللہ کیوں کہتے ہیں. یہ ایک ٹائٹل بنایا گیا ہے جس کا لفظی معنی ہے خدا کی نشانی، آیت اللہ. ایک ٹائٹل یعنی علم کا ایک درجہ، اس کو آیت اللہ کہا جاتا ہے. جس طرح دنیاوی لحاظ سے ایم اے ہے، بی اے ہے، ایم اے بی اے کا ایک لفظی معنی ہے، اور ایک یہ ٹائٹل جو آ گیا اس کا ایک خاص معنی جو ہے اپنی جگہ بن جاتا ہے. بس خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یہ واضح آیات نازل کی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، وہ آدمی جو تقوی نہیں رکھتا، فسق و فجور سے کام لیتا ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے. اب فاسق کیسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں آسان لفظوں سے بیان کر دوں کہ جو آدمی کھل کر گناہ کرے، واضح گناہ کرے، اس کا گناہ کسی سے چھپا ہوا نہ ہو، اسے فاسق کہتے ہیں. اسی بنیاد پر فاسق آدمی کی گواہی قبول نہیں ہے، اور فاسق کے مقابلے میں عادل ہوتا ہے. یعنی ایسا آدمی جو کہ واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے، اسے عادل کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو واجبات پر عمل نہیں کرتا، محرمات سے نہیں بچتا، اسے یہ فاسق کہا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف کھلی نشانیاں بھیجی ہیں، آیات قرآنی بھیجی ہیں. اور اس سے ایک مراد یہ ہو سکتی ہے معجزات بھیجنے کا بھی مراد اس سے ہو سکتی ہے. اور یہ قرآن نے یہاں اس آیت کے ذریعے واضح کر دیا کہ جب بھی کوئی اسلام پر اعتراض کرے، اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، اسلام پر اٹیک کرے، تو اس کے مقابلے میں واضح روشن بیان پیش کیا جائے. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فسق و فجور ہے، یہ ابتدا ہے کفر کی. یعنی فسق جب انسان کفر کی طرف جاتا ہے تو پہلا مرحلہ جو طے کرتا ہے، پہلا جو قدم اٹھاتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فاسق بن جاتا ہے. یعنی وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ واجبات کو چھوڑتا ہے. پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ محرمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، محرمات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کفر کی طرف جاتا ہے. بس انسان جو چاہتا ہے کفر سے بچے، اپنے آپ کو کفر سے بچائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فسق و فجور کی طرف آگے نہ بڑھے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک دفعہ گناہ کرنے سے کوئی فاسق نہیں ہوتا، دو دفعہ گناہ کرنے سے فاسق نہیں ہوتا. فاسق وہ آدمی بنتا ہے جو مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے، اس نے روٹین بنا دی ہے اور اس کا گناہ لوگوں پر آشکار ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں. اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک فریق وعدہ توڑ دیتا ہے، بلکہ ان میں اکثر کیا ہے؟ ایمان نہ لانے والے لوگ ہیں. اور ہوا بھی اس طرح. دیکھیں پوری دنیا مسلمان ہو گئی پیغمبر کی دعوت پر. نجاشی مسلمان ہو گیا، مکہ والے مسلمان ہو گئے، مکہ والے مدینے والے مسلمان ہو گئے، یمن کے لوگ مسلمان ہو گئے، مکہ اور مدینہ کے اطراف کے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن یہودی بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں. یعنی حالانکہ ان کے پاس نشانیاں تھیں، حالانکہ وہ پڑھے لکھے تھے، حالانکہ وہ سمجھدار تھے، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے. قرآن کہتا ہے کہ وہ یہودیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ وعدہ کرتے ہیں لیکن وعدہ خلافی کرتے ہیں.
یہ جو یہودیوں کا نام لیا جا رہا ہے، یہودیوں کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بھی اس میں تنبیہ ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں کہ ایسا نہ ہو جس طرح یہودی وعدہ کی خلاف ورزی کرتے رہے، تم بھی وعدہ کی خلاف ورزی شروع کر دو، اور جب تم وعدہ کی خلاف ورزی شروع کرو گے تو فسق و فجور کی طرف جاؤ گے، جس طرح یہودی فاسق اور فاجر ہو گئے اور کفر کی طرف چلے گئے۔ وعدہ کی وفا کرنا یہ مذہب سے بالاتر ہے۔ اسلام نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا مد مقابل مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ وعدہ کی خلاف ورزی نہ کریں، چاہے یہ وعدہ کافر سے کیوں نہ کیوں آپ نے۔ اس میں یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولیں، چاہے یہ جھوٹ کافر کے سامنے کیوں نہ بول رہے ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ایمانداری سے کام لیں، کوئی امانت آپ کے پاس رکھتا ہے تو اس کو ضائع نہ کریں، چاہے وہ کافر کی امانت کیوں نہ ہو۔ والدین کا احترام کریں، چاہے وہ اسلام سے خارج کیوں نہ ہو چکے ہوں۔ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان سے اخلاق سے پیش آئیں، ان کا احترام کریں۔ اور وعدے سے متعلق قرآن میں جگہ جگہ ارشاد ہوا ہے کہ وعدہ کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوتا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، خدا اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا۔ یہ بتا رہا ہے کہ جب خدا وعدے کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اور پھر اسی طرح سورہ رعد میں ارشاد ہوتا ہے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، مومنوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں کہ وہ ایسے ہیں جو وفا کرتے ہیں اللہ سے جو وعدہ انہوں نے کی ہے اور وہ کبھی بھی میثاق کو نہیں توڑتے۔ اور سورہ مائدہ میں آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جب تم کسی سے معاہدہ کرو، کسی سے ٹریٹی باندھو تو اس کی وفاداری کرو۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 152 میں ارشاد ہوتا ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، کہ وہ کیا ہے، انہیں چاہیے کہ اللہ کے وعدے کی وفا کریں۔ اور پھر مومنوں کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں سورہ مومنون میں اور سورہ معارج میں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، مومن وہ ہوتے ہیں جو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں اور وعدے کی وفا کرتے ہیں۔ یعنی کہا گیا ہے کہ مومن اگر بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مومن اگر ظاہر کر رہے ہو، اپنے آپ کو آل بیت کا ماننے والا تم ظاہر کر رہے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ وعدے کی وفا کرو۔ وعدے کی وفا کریں تو آپ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ مومن سے ہو، منافق سے ہو، بچے سے ہو، بڑے سے ہو، خاتون سے ہو، جس کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدہ نبھانا ضروری ہے۔ پہلے دیکھیں نا، وعدہ جب آپ کر رہے ہیں تو پہلے چیک کریں کہ آپ آیا اس وعدے کو نبھا سکتے ہیں، وعدے کو نہیں نبھا سکتے۔ اگر نہیں نبھا سکتے تو وعدہ نہ کریں، اگر نبھا سکتے ہیں تو وعدہ کریں، اور پھر جب وعدہ کر لیے تو اس پر قائم رہیں۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدے کی وفا کریں، اور کیونکہ قیامت کے دن اس وعدے سے متعلق سوال ہوگا۔ بعض اوقات ہم اپنے بچوں سے وعدہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اس کو پورا نہیں کرتے، اور یہ تربیت پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ پھر وہ جو چیز ہم اپنے بچے کو سکھاتے ہیں نا، وہی بڑے ہو کر وہ انجام دیتا ہے۔ ہم بچے پر غصہ کریں گے تو بڑا ہو کر اپنی اولاد پر، اپنی فیملی پر غصہ کرے گا۔ اگر بچے کے سامنے ہم نمازی بنیں گے، نماز پڑھیں گے بچے کے سامنے، تو وہ بچہ نمازی کہلائے گا، نمازی بن جائے گا۔ اور بعض اوقات وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ مذاق کیا کرتے تھے، وہ جب وعدہ کرتے تھے پورا نہیں کرتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ مولانا صاحب آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ اس طرح کریں گے، تو جواب میں مذاق سے کہتے تھے وعدے صرف خدا کے سچے ہوتے ہیں، نہیں، وعدے انسان کے بھی سچے ہونے چاہیے۔ خدا نے ہمیں یہی درس دیا ہے کہ وعدہ وفائی ہونے چاہیے۔ نبی کریم نے معاہدہ کیا، کافروں سے معاہدے کیے، یہودیوں سے معاہدے کیے، اور آخر دم تک معاہدے پر نبی کریم باقی رہے۔ ایک بہت بڑا میثاق آپ نے جو یہودیوں سے باندھا، اس پر قائم و دائم رہے۔ اسی طرح نبی کریم نے کفار مکہ سے ایک معاہدہ کیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مکہ میں سے مسلمان ہو کر مدینے آ جائے گا، اس کو مکہ کی طرف پلٹا دیا جائے گا، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی مدینے سے مکہ چلا جائے گا تو مکہ والے سے پلٹا دیں گے مکہ کی طرف۔ پیغمبر یہ وعدہ کر چکے، معاہدہ ہو گیا، لکھت پڑھت ہو گئی،
اب ابو جندال صحابی رسول عظیم ہستی مسلمان ہوئے، ان کے کافر والدین نے انہیں زنجیروں سے باندھ دیا، جکڑ دیا مکہ میں، اور وہ کسی طرح ان کے شکنجے سے بھاگ کر کے مدینے آئے۔ پیغمبر کیونکہ معاہدہ کر چکے تھے، پیغمبر نے کہا نہیں ابو جندال آپ واپس چلے جائیں۔ صحابہ کرام نے رونا شروع کر دیا، اس پر مصیبتیں ہوئی ہیں، مشکلات ہوئی ہیں، کس طرح آپ اس کو واپس بھیج رہے ہیں؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں معاہدہ کر چکا ہوں، میں وعدہ دے چکا ہوں، میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا ہوں، لہذا ابو جندال کو واپس جانا پڑے گا، کم از کم یہاں سے واپس چلے جائیں۔ اب کیا ہوا، ابو جندال واپس چلے گئے، اور کیونکہ مکہ جا نہیں سکتے تھے کسی اور قبیلے میں چلے گئے، وہاں اسلام کی تبلیغ کی، بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن میں بتا رہا تھا کہ پیغمبر نے وعدہ وفا کیا۔ اسی طرح دیکھیں امام حسین کیوں آیا کربلا کی طرف؟ امام حسین کربلا کی طرف اس لیے آئے ہیں کیونکہ کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، امام وعدہ کر چکے تھے کہ امام نے چلنا ہے کوفہ کی طرف، حالانکہ امام کو پتا تھا کہ کوفہ والوں نے وفا نہیں کرنی، کوفہ والوں نے فالو نہیں کرنا، کوفہ والوں نے اپنی بات کا پاس نہیں رکھنا، لیکن اس کے باوجود امام حسین کوفہ کی طرف چلے ہیں۔ بس وعدے کی وفا کوشش کریں، وعدہ پہلے نہ کریں، اگر کر رہے ہیں تو وعدے کی وفا کریں، اس کو نبھانے کی کوشش کریں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ خداوند تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جب ان کے پاس رسول آیا، اللہ کا پیغمبر آیا، ایسا پیغمبر جو تصدیق کر رہا تھا اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جن کو کتاب عطا کی ان میں سے ایک فریق نے، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، انہوں نے اس طرح اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالا جیسے وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یا پھر یہودیوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ یہودیوں نے گزشتہ تاریخ میں بھی خلاف ورزی کی ہے، انبیاء کی مخالفت کی ہے، اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کیا، انبیاء کا قتل کیا، اور یہی چیز مدینے کے یہودی کر رہے تھے، اور یہ یہودیوں کا یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے مدینے کے اندر، قرآن کی آیات بیان ہو رہی ہیں۔ اس سے خداوند تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مدینے کے یہودیوں کو بھی اشار کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو بھی اشار کرنا چاہتا ہے، اور آئندہ آنے والے مسلمان جیسے کہ ہمیں بھی بتانا چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو تم بھی اسی طرح ہو جاؤ جو یہودیوں نے جس طرح عمل کیا کہ ساری زندگی پیغمبر مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہے، نشانیاں گنتے رہے، نبی کریم کا واسطہ دیتے رہے، نبی کے احوال بیان کرتے رہے، دن و رات انتظار کرتے رہے، لیکن جب نبی مصطفیٰ آئے تو ان کی ضد آڑے آ گئی، نبی کو ماننے سے انکار کر دی کہ ایسا نہ ہو تم بھی آخری زمانے کے امام کا انتظار کرتے رہو، بار بار اس کی خصوصیات بیان کرو، بار بار اس کی جو ہے احادیث بیان کرو، دوسرے ائمہ اطہار معصومین کے اقوال اس کے بارے میں بیان کرو، اس کا جشن مناؤ، لیکن جب وہ امام آ جائیں تو ان کو ماننے سے انکار کر دو کہ ایسا نہ ہو، اور پھر اس انکار کے لیے مختلف بہانے تم جو ہے تراشنا شروع کر دو کہ ایسا نہ ہو۔ کیوں کہ وہ چیزیں جو گزشتہ قوموں میں ہوئی ہیں، گناہ کے حوالے سے ہوں، اچھائی کے حوالے سے ہوں، برائی کے حوالے سے ہوں، ان کا امکان ہے کہ وہ اس قوم میں بھی وقوع پذیر ہوں۔ بلکہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک گزشتہ اقوام میں رہے ہیں، گزشتہ دینوں کے ادیان کے ماننے والوں کے درمیان رہے ہیں، مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان، ان کا امکان ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان دوبارہ پھوٹ پڑیں۔ اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس طرح یہودیوں کے 72 گروہ ہوئے یا 73 گروہ ہوئے اور 73 شاخیں ان کی بنی، برانچیں بنی، اس طرح امکان ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بھی جو ہے وہ 72 یا 73 جو ہے ان کی برانچیں بنے، ان میں سے صرف ایک برانچ جو ہے وہ حق پر ہوگی۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ
लिमा माअहुम नबज़ फरीकुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून। बस खुदा की किताब का इनकार करना वो इंसान को पहले फिस्क की तरफ ले जाता है, इंसान फासिक हो जाता है, फिर जब फसूक उसका बढ़ जाता है तो वो कुफर की तरफ चला जाता है। और इंसान को इस मामले में होशियार रहना चाहिए। कौन सी चीजें इंसान को फिस्क फजूर की तरफ ले जाती हैं, उनसे बचने की कोशिश करे। उनमें से ये है कि इंसान क्या हो, अपने वादे में सच्चा ना हो। कुरान ने कहा कि जो तुम कर नहीं सकते क्यों कहते हो, जो तुम अंजाम नहीं दे सकते हो उसका वादा क्यों देते हो। बस इंसान को जब किसी को वादा दे रहा है किसी हवाले से, उसे सोच समझ कर वादा देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जज्बात में आकर के मोटिवेट हो जाते हैं, वादा कर बैठते हैं और बाद में परेशान होते हैं, वादे को पूरा नहीं कर सकते और फिर वो मुआशरे में उनका मकाम गिर जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब खुश हो आप ना, खुशफहमी में मुब्तला हो, खुश हो आप, आप से बाहर हो, जज्बात में हो, उस वक्त किसी को वादा न दें, ताकि ऐसा ना हो बाद में आप हिसाब किताब करें, होश में आए तो आपको समझ आए कि वादा गलत दिया था और फिर वहां पर या जो है वो आप वादा खिलाफ वर्जी करेंगे, वो भी नुकसान है, वादे को निभाएंगे वो भी आपको नुकसान है, क्योंकि आपने बगैर एस्टिमेट लगाए हुए आपने वादा कर दिया है और उसको निभाना या आपके लिए मुश्किल हो रहा है या अगर मुश्किल नहीं हो रहा तो आपके लिए नुकसान का बायस बन रहा है। यहाँ पर हम जो है वो मुकम्मल करते हैं और अभी कोई सवाल है तो सवाल का जवाब देते हैं। जी कोई सवाल है? जी कोई सवाल है? जी फिर एक छोटा सा सवाल मैं कर लूँ अगर आवाज़ मेरी आ रही है। वो ये है कि जिस तरह वादा आपने बताया काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, उसका जो वादा वफा ना कर सके उसका कोई मतलब जिस तरह एक होता है कि उसका कोई जुर्माना भी है जो बंदा देकर अपना वो कर सकता है, या कफारा कोई है ऐसा वादे का मतलब खिलाफी का? जी ये प्लीज वादा बताइए। जो इंसान इंसानों से वादा करता है ना, उसका कफारा यही है कि जिससे वादा किया है अगर निभा सकता है तो उसे निभाए, तलाफी इसकी करे, अगर तलाफी इसकी नहीं कर सकता तो उस आदमी से माजरत कर ले, उससे माफी मांग ले, ये है। और अब जो वादा खुदा से इंसान ने किया है वो दो तरह का है। कसम है, कसम आपने की है, वादा किया कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा और ये कसम को तोड़ा जा रहा है, उसमें कसम का तोड़ने का मामला आ रहा है, तो फिर उसमें कफारा है कसम तोड़ने का, 3 दिन रोजा रखा जाए या जो है 10 गरीबों को खाना खिलाया जाए या 10 गरीबों को लिबास दिया जाए। लेकिन जो आम है वादा किसी से किया आपने तो उसमें या उसकी तलाफी हो या माजरत उससे कर ले आदमी जिससे वादा किया। जी और कोई सवाल है? जी सवाल नहीं है तो हम दुआ करते हैं, क्योंकि पास जो है वो हमारे बरादरान सफ़र में भी हैं, तो मुसाफिर की दुआ भी ज़्यादा कबूल होती है। या अलीम या गफूर या रहीम, या अल्लाह इस कलील से इबादत कबूल मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, एक काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तो गफूर रहीम, बीबी फातिमा ज़हरा की विलादत का वास्ता, या अल्लाह हमारी मुश्किलात को आसानी में तब्दील फरमा, जो परेशान हालत को परेशानी को आसानी में तब्दील फरमा, जो हाजत रखते हैं उनकी हाजत रवाई फरमा। या अल्लाह हमारी औलाद को नेक और साले बना, मरहुमीन की मगफरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। या अल्लाह हाज़रीन की तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा, रिज़्क़ में वसअत अता फरमा। या अल्लाह ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें इमाम के अंसार में से करार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा जी। ओके जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।